آپ سب بہنوں بھائیوں کو اسلام کو تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جو ہم اسپرچل وارفیئر کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور پھر اس تعلق سے بھی کہ ہمیں کن کن چیزوں سے جو ہے وہ کن کن چیزوں سے ہمارا سامنا رہتا ہے اور کن چیزوں پر ہمیں فتح پا کر غالب آنا ہے۔ اور لاسٹ جو میں نے سرمن سنایا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ باڈی ڈیزائر پر ہے، جسمانی نیت موت ہے، روحانی نیت زندگی ہے۔ آج کا جو سرمن ہے فائٹ اگینسٹ سفرنگ، یعنی دکھوں کے خلاف جو ہے وہ لڑائی۔ ایک ایماندار جو ہے وہ اس دنیا کے اندر طرح طرح کی آزمائشوں اور دکھوں سے اس کا واسطہ رہتا ہے، اور بحیثیت مسیحی ہوتے ہوئے میں اور آپ جو ہے وہ ہم نے اس پر جو ہے وہ غالب آنا ہے۔ آئیے ایک دو حوالہ جات دیکھیں پھر ہم مزید بات کریں گے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا 15واں باب۔ پہلا خط کرنتھیوں کا مقدس پولس رسول کا اور اس کا 15واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے۔ کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ مگر جب وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، اور جب سب کچھ اس کے تابع ہو جائے گا تو بیٹا خود اس کے تابع ہو جائے گا، جس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تاکہ سب میں خدا ہی سب کچھ ہو۔ ورنہ جو لوگ مردوں کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر مردے جی ہی نہیں اٹھتے تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں؟ اور ہم کیوں ہر وقت خطرے میں پڑے رہتے ہیں؟ اے بھائیو، مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں تم پر ہے، میں ہر روز مرتا ہوں۔ اگر میں انسان کی طرح حصص میں درندوں سے لڑا تو یہ جی سبجیکٹ درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آؤ کھائے پیئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جانا ہے۔ ایک دوسرا حوالہ پطرس کے پہلے خط میں سے۔ چھٹی آیت سے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف، جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اگرچہ اس وقت اس کو نہیں جان دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر ہے اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یہ روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ 10ویں آیت۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق ہے کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ ایک آخری والا اسی خط کا آخری باب اور اس کی 8ویں آیت، 5واں باب 8ویں آیت، پطرس کے پہلے خط میں سے 5واں باب 8ویں آیت سے۔ تم ہوشیار اور بیدار ہو، تمہارا مخالف ابلیس، گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔
تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی آگے بولے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک آگے بولیے دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہی۔ آمین۔ تو یہ 2-3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں اور سبجیکٹ میں نے بتا دیا ہے، فائٹ ود سفرنگ، دکھوں سے جنگ، دکھوں سے لڑائی۔ اور دکھ جو ہے وہ کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا، کسی طرح کا بھی دکھ کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی بھی پسند نہیں۔ کیا میں نے کہا؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ دکھوں سے سب جو ہے وہ بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن بائبل کا بہت بڑا سبجیکٹ جو ہے وہ سفرنگ، دکھ۔ اور یہ ہر ایماندار کو ہر روز ان سے واسطہ پڑتا ہے، ہر روز۔ شاید کوئی سوچے کہ میں تو اب مسیح میں آ گیا ہوں تو میں وہ دکھوں سے مبرہ ہوں، یا میرے میں دکھ نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ سفرنگ بہت بڑا سبجیکٹ ہے بائبل کا، اور بعض لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں اور وہ دکھوں سے جو ہے کہتے ہیں کہ دکھ نہیں آئیں گے، یا مسیح میں ہے تو پھر دکھ نہیں ہے۔ بائبل کے کسی بھی کریکٹر کو اٹھا لیں، کوئی بھی بائبل کا ہیرو اٹھا لیں، دکھوں میں سے گزرا ہے۔ تو دکھ ہمیں بھی ہر روز سامنا رہتا ہے، ہر ایماندار کو رہتا ہے، غیر ایماندار کو بھی رہتا ہے، ہر کسی کو۔ لیکن جو بائبل کی تعلیم ہے کہ ایماندار جو ہے وہ ان دکھوں میں سے گزر کر جو ہے وہ نکل جائے گا، جبکہ دنیا دار پڑا رہے گا۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ صادق 7 بار بھی گرے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ شریر گرا تو گرا ہی رہے گا، گرا رہے گا۔ اس لیے میں اور آپ کئی دفعہ مصیبتوں کے اندر، دکھوں کے اندر، مشکلات کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پھر نکل جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ دکھ آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، مسائل آئیں گے، اور کسی نہ کسی طرح سے ہم سب کو ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ شاید کسی کو روزگار کا دکھ ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، شاید کوئی کسی بیماری کی حالت میں دکھ اٹھا رہا ہے، شاید کوئی جو ہے وہ کسی اور طرح کے تعلقات کی وجہ سے دکھ اٹھا رہا ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے ان دکھوں سے، مسائل سے، مشکلات سے، مسائل سے نابرد آزما ہے، ہر روز اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عزیز بہن اور بھائیوں، یہی لائف ہے، کرسچن لائف یہی ہے، مسیحی زندگی یہی ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں۔ دکھ آ جاتے ہیں، بیماری بھی آ جاتی، مشکل بھی آ جاتی ہے، لیکن کیا میں نے کہا کہ گھبرانا نہیں۔ گھبرا بھی جاتے ہیں، شاید آپ کہیں کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ بندہ تو گھبرا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، معمولی بخار چڑھ جائے تو بس پھر جو ہے وہ ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے کہ ایسا ہو، ہاں ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حالت میں بھی چلے جائیں، لیکن یہی بائبل کی تعلیم ہے کہ ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، زور پانا ہے، قوت پانی کلام سے، اور خداوند ہمیں بحال کرنے پر قادر ہے۔ آمین۔
تو میں نے بتایا کہ کسی بائبل کے ہیرو کو بھی لے لیں، ابراہم کو لیں، اسحاق کو لیں، یعقوب کو لیں، اور یہ تو بڑے خدا کے پیارے اور سفرنگ سے بھری لائف، ابراہم کو ہی لے لیں۔ اور ابراہم کو خدا نے کیا کہا تھا؟ ابراہم میرا دوست ہے۔ آپ یہ دیکھیے کیا کہا، دوست، فرینڈ۔ تو لائف اس کی آپ کو دکھوں سے بھری، 25 سال تک وہ اولاد نہیں تھی اس کی، 25 ایئرس تک، بڑا پیریڈ ہے۔ اسحاق کو لے لیں تو اس کی بھی لائف 20 ایئرس، 20 سال تک اولاد نہیں تھی۔ اسحاق کو آپ دیکھیے جن سے وعدے تھے نسلوں کے، یہ دکھی ہے، اور وہ جگہ بجگہ ان کو بھاگنا پڑتا تھا۔ اسحاق کی لائف کو پڑھے تو نکل ایک جگہ پر گیا، اس نے کنویں کھودے اور دشمن نے کنووں پر قبضہ کر لیا، پھر وہ آگے موو ہو جاتے تھے۔ وہاں پر کنویں کھودے پانی کے، پھر دشمن قبضہ کر لیتا تھا، آگے گئے، پھر آگے گئے۔ ابراہم کو بھاگنا پڑا یہاں تک کہ مصر کے اندر ابھی ملک کے سامنے۔ یہ لائف آپ دیکھیں، کہیں گے کہ یہ ابراہم خدا کا دوست، ابراہم بھی کہے کہ جو خداوند تو مجھے کیا کر رہا ہے، مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے بھوک اور کال کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں مصر کے اندر اور بنی اسرائیل، یعقوب، اس کے 12 بیٹے، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی کنعان کے اندر کال ہے اور ان کو روٹی پانی کے لیے مصر جانا پڑ رہا ہے۔ اس قدر سفرنگ۔ تو میں نے بتایا کہ کسی کو بھی اٹھا لیں، بائبل کے کسی کریکٹر کو لے لیں، اس کی لائف میں آپ کو دکھوں کا ایک بہت بڑا حصہ ملے گا کہ کیسے اس نے جو ہے نا زندگی گزاری۔ اور پال کے جو حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں اور پیٹر کے، پطرس کے، یہ بھی بہت تعلیم انہوں نے دکھوں کے اوپر۔ اور جو حوالہ میں نے پہلے پڑھا، پولس وہاں پر کہتا ہے کہ بھئی اگر کچھ فائدہ نہیں تو میں کیوں درندوں سے لڑا؟ سفرنگ اٹھائی اس نے، کہتا مجھے کیا فائدہ اگر میں درندوں سے لڑا۔ اور ہماری ایک کتاب ہے، آج نہیں آئی ہے، قطرات اور اطمینان، اور وہ ارلی چرچ کے بارے میں، اور میں اس کو ان دنوں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ تو وہ اسی تعلق سے ہے کہ کس طرح لوگوں نے زندگیاں گزاری۔ آج ہمیں تو نہیں ہے وہ سامنا، ہمیں ان مشکلات کا نہیں ہے سامنا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ 80 خدا کے وہ خادم بشپ 80 اور سمندر میں جہاز کے اندر ان کو رکھ کر ان کو آگ لگا دی۔ اتنی سفرنگ دکھ سہا انہوں نے مسیح کی خاطر، اور وہ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے، خدا کے سورماؤں کے تعلق سے۔ آپ پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہیدان روم کو پڑھیے، شہیدان کارتج کو پڑھیے کہ کیا کیا وہاں پر سفرنگ انہوں نے اٹھائی، کیا کیا مسیح کے نام کی خاطر، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دکھوں میں سے گزر کر ہم زندگی کے اندر جائیں گے۔ آمین۔ وہ بے فائدہ نہیں۔ پال یہی کہتا ہے کہ بھائی اگر میں درندوں سے لڑا تو کیا میں نے بے فائدہ یہ فائٹ کی؟ اور آپ دیکھیں مسیح کے نام کی خاطر شہید، پہلا شہید سٹیفنس، جب اس نے واز کیا اور پھر وہ اس کے دشمن ہو گئے، سنسار کیا گیا اس کو، اور پھر اس کے بعد کلیسیا پر جو ظلم و ستم ہوا انتہا درجے تک ہو گیا، یہاں تک کہ کلیسیا سکیٹرڈ ہو گئی، ان کو وہ نکلنا پڑا گھروں سے، اپنے مال و متاع کو چھوڑنا پڑا، جائیدادوں کو ترک کرنا پڑا، اپنے بیوی بچوں سے ان کو جو ہے وہ دور جانا پڑا، اور وہ پھیل گئی کلیسیا۔ لیکن خدا کا کلام، خدا کا اس میں بھی منصوبہ تھا کہ خدا اس کے ذریعے سے اپنے کام کو کیا، اور پھر خدا کا کلام پھیلتا، اور جب کلیسیا سکیٹرڈ ہوئی، پھیل گئی، ان کو نکلنا
کرنا پڑا انطاکیہ میں سے، تو پھر خداوند کا ایک شاگرد توما وہ ہمارے اس خطے کے اندر بھی آیا اور اس نے وہاں پر منادی کی، اور آج کلیسیاں اس کی اس خدمت کے وسیلے سے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ترقی کرتی جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ خدا نے کیوں آنے دی سفرنگ، کیوں دکھ آنے دیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنا کام ہمارے وسیلے سے لینا چاہتا ہے۔ ہم کیوں دکھوں میں سے گزرتے ہیں؟ اور بائبل میں لکھا ہے، رومیو 5 میں بابا پڑھیے وہاں پر، اور لکھا ہے کہ اے بھائیو، نہ صرف ہم جو ہے وہ اس جلال پر فخر کریں، یعنی مسیحوں کے لیے جلال ہے، مسیحوں کے لیے برکت ہے، آسمان کی بادشاہی ہے، تو پول کہتا ہے نہ صرف اس جلال پر فخر کریں بلکہ کہتا ہے مصیبتوں پر بھی فخر کریں۔ اب یہ دیکھیں مصیبتوں پر کیا کریں؟ فخر۔ شاید ہم فخر نہ کریں، شاید ادھر کوئی آج مصیبت آ جائے ہماری کلیسیا پر اور ہم شاید فخر نہ کریں، ہم کہیں گے نہیں جی فرض کیا ادھر کوئی اظہار ثانی کا واقعہ ہو جائے نا، تو ہم الٹا شاید کوسنا شروع کر دیں، پادری صاحب کو کوسنا شروع کر دیں کہ بھائی صاحب نے کلام گئے جدا سنا دیتا سی، غلط سے سنا دیتا جا، شاید اس طرح سے کرنا شروع کر دیں، اظہار ثانی آ جائے۔ تو بول کے کہتے ہیں کہ مصیبتوں پر بھی فخر، شاید اس درجے تک ہم نہ پہنچے، یہ شاید کچھ ہو بھی، مصیبتوں پر فخر۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جان کر، اب یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، میں جب ان کو پڑھتا ہوں میں انجوائے کرتا ہوں، کہتا ہے یہ جان کر، اب یہ جس نے جان لیا نا وہ فخر کرے گا۔ کیا میں نے کہا؟ جس نے جان لیا فخر کون کرے گا؟ وہی کرے گا۔ جو جانتا ہی نہیں ہے وہ کیا فخر کرے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں آگے کیا ہونے والا وہ فخر نہیں کرے گا۔ فخر وہی کرے گا جس کو معلوم ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ جان کر مصیبتوں پر بھی کیا کرے؟ فخر کرے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور کہتا ہے پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ امید سے شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہاں، شرمندگی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو روٹ کیا ہے؟ سفرنگ، دکھ۔ میں اور آپ دکھوں میں سے اگر گزر رہے ہیں، مصیبتوں پر فخر کرتے ہیں، تو یاد رکھیے شرمندگی نہیں ہونی پڑے گی۔ شاید وہاں پر شرمندگی بعضوں کو اٹھانی پڑے، کیونکہ ذرا سا دکھ آ جائے وہ گھبرا جاتے ہیں، پھر ٹونٹ ہی بدل جاتی ہے۔ یا تو ذرا وہ ایک دن کی ایک ٹائم کی روٹی نہ میرے بندہ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چڑھ جاتا ہے، وہ جو ہے نا وہ گھر میں ایسے ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں تھوڑا بہت بزنس کا یا کام کاج کا کاروبار کا مسئلہ بن جائے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو مجھے تو خدا نے شاید چھوڑ دیا ہے، کوئی بیماری آ گئی، کہتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں کیوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مصیبتوں میں سے اگر کوئی گزرا ہے، دکھوں میں سے، تو اس کو شرمندگی نہیں ہونی پڑے۔ مصیبت سے صبر، صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید، اور پھر امید سے شرمندگی نہیں، کبھی نہیں ہوتی۔ اور لوگوں کے سامنے وہ امید تھی، امید، اور عبرانیوں 11واں باب پڑھیے، کہتا ہے ان دنوں کو یاد کر کے جو منور ہونے کے بعد، اب یہ لفظوں پہ غور کیا کرنا، کہتا ہے ان دنوں کو یاد کرو، یہ کلیسیا کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے جو تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکھیل اٹھائی، کلیسیا کو، چرچ کو، بلیورز کو یاد دلاتا ہے، کہتا ہے منور ہونے کے بعد۔ اب کوئی شاید سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں نے تو توبہ کی ہے، نجات پائی ہے، اور مجھے یہ کرنا پڑ گیا۔ تو آگے کیا وہاں پر لکھا ہے؟ کہتا ہے لان تان اٹھائی تم نے، اور پھر کہتا ہے تم دنیا کے لیے تماشا بنے، یہ سفرنگ ہے ان کی۔ کہتا ہے اپنے مال کا لٹ جانا خوشی سے قبول کیا۔ آج تو تھوڑا سا نقصان ہم نہیں برداشت کرتے، تھوڑا سا ہو جائے، وہ کہتے نہیں، کسی سے کچھ 4 پیسے لینے ہیں
وہ نقصان اگر ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کرتے. اپنے مال و متاع کا لٹ جانا، بائبل پاڑی دی وہاں پہ لکھا تم نے خوشی سے قبول کیا ہے. ہاں یہ ایماندار کی لائف ہے. وہ خوشی سے قبول کرتے تھے. نقصان، دکھ، لعن طعن، کہتا دنیا کے لیے تم تماشا بنے. اور وہاں پر ایک تماشا گاہ تھا، کرنتھس کو پڑھی افسس کے اندر، بڑے بڑے اسٹیڈیم جیسے ہمارے اضافی اسٹیڈیم ہے، اور وہاں پر مسیحوں کو درندوں کے سامنے پھینک کر ان کا تماشا بنایا جاتا تھا، ان کو قتل کیا جاتا تھا، اور لوگ اوپر بیٹھ کر جیسے تماشائی میچ دیکھتے ہیں اس طرح ان کا تماشا بناتے تھے. میں یہی کہہ رہا کہ بھائی آج تو نہیں، آج تو شکر ہے خدا کا، آزادی کے ہے، مسیح کے نام کی خاطر آزادی، ہم عبادت کر سکتے ہیں، ثانی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اور پھر بھی دیکھیے کہ کوئی نہ آئے وہاں پر. وہ گھروں کے اندر عبادت کرتے، چرچ بلڈنگ نہیں تھی. ہمارے پاس تو خدا کا شکر ہے ادھر چرچ بلڈنگ ہے اور یہاں پر ہم بیٹھ سکتے ہیں. بعض تو وہ ان کو جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں ہے، وہ نہیں آتی. آپ دیکھیں آج کی میں بات کر رہا ہوں، چائنا کے اندر دیکھ لیں انڈر گراؤنڈ چرچز، وہ بلڈنگ نہیں بنا سکتے وہاں پر. اور کیسے عبادت کرتے ہیں، وہ کوئی گاڑی بڑی کرائے پہ لیتے ہیں، کلیسیا ساری بیٹھ جاتی ہے، سفر کرتے کرتے عبادت کرتے ہیں. کتنی سفرنگ ابھی بھی ہے ملکوں کے اندر مسیح کے نام کی خاطر. پولس لوگوں کو انہوں نے تھپڑ مارے، بائبل پاڑی جو لکھا ہے وہ باہر آ کے خوش ہو کہتے اچھا ہے ہم مسیح کے نام کی خاطر اس لائق کو ٹھہرے. وہ خوش ہو جاتے تھے، ان کے پاس ایک امید تھی. ان کا مال و متاع بھی لٹ گیا ہے، جائیدادیں بھی چلی گئی ہیں، سب کچھ چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہیپی تھے، خوش تھے. وجہ کیا تھی؟ بائبل پڑھ لیجیے، وجہ تھی لکھا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس ایک بہتر میراث ہے. یہ جانتے تھے کہ ان کے پاس دائمی میراث ہے. میرے اور آپ کے پاس بھی دائمی میراث ہے، لیکن اس وقت جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، یاد رکھیں کہ دکھ ہمیں کامیت کی طرف لے کے جاتے ہیں. بھائی جس نے کوئی دکھ نہیں سہا وہ کیسے کامل ہو سکتا ہے؟ مسیح خداوند کو پڑھ لیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے دکھوں میں سے گزار کر کامل کیا. بیٹے کو جو گاڈ ہے، خدا ہے، جسم کے اندر ہے تو دکھ سہا اس نے. لیکن جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرنا تھا تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں میں سے گزار کر کامل کیا. کامیت اگر کوئی کامل کرنا بننا چاہتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، صرف ایک ہی وے ہے، وہ ہے سفرنگ، وہ ہے دکھ، وہ ہے مصیبت. اس لیے خدا کے رسولوں نے اس پہ بڑا کام کیا. یعقوب کو پا لیجیے، وہ کہتا ہے بھائیو جب تم طرح طرح کے آزمائشوں میں پڑھو تو لکھا ہے اس کو کمال خوشی کی بات سمجھنا. کیا سمجھنا؟ ذرا سا بولے کمال خوشی. آپ ذرا سا بولے کیا سمجھنا؟ کمال خوشی. ایک تو صرف خوشی ہوتی ہے نا، بائبل کیا بیان کرتی کہ کمال خوشی کی بات سمجھنا. ہاں کمال. آپ کے خاندان کے اندر کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مسائل ہے، کیا فکر ہے، کیا ہے؟ اب آپ کو سب معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے. اور بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو کمال خوشی کی بات سمجھنا، کیونکہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. اور آگے لکھا صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. اپنی لائف کے اندر کام کرنے دو، صبر کو لے کر آئیے زندگی کے اندر. بے صبرے نہیں کہ تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہمارا رویہ، ہمارا بول چال کہاں پر جو ہے وہ چلا جائے. یاد رکھیے کہ ہر صورت میں، ہر وقت ہمیں اپنے مسیح کے نام کو جلال دینا ہے. وہ پڑھ لیں، لکھا ہے آروں کے اندر چیرے گئے، سفرنگ، دکھ سہا انہوں نے، اور سب کچھ انہوں نے برداشت کیا.
سبب کیا تھا؟ کہ ان کے پاس ایک بہتر اور دائمی امید تھی، ایک جلالی میراث تھی۔ ہاللیلویا۔ یار اس کو صحیح کیا کرو کیا کرو۔ اس لیے یہ بہت بڑا ایک بھید ہے، جس کو سمجھ آ جائے نا وہ بھی دکھوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں، وہ خوشی سے قبول بھی کرتے ہیں۔ اور پال کو جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں درندوں سے لڑا وہاں، ایک فائٹ، سفرنگ، دکھ جو دنیا کی طرف سے ہے یا خاندان کی طرف سے، سب کچھ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو خوشی سے قبول کرتا ہوں، درندوں سے میں لڑا۔ تو یہ ایک بڑی لڑائی ہمیں جو ہے وہ رہتی ہے، اور اس میں سب میں صبر بڑا ضروری ہے۔ صبر ہمیں پرفیکٹ کرتا ہے، کامیاب کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور بائبل میں کہا ہے ایوب کے صبر کا حال تم نے سنا ہی ہوگا۔ ایوب کے بارے میں سب جانتے ہیں، کتنی مصیبت آئی تھی، بہت بڑی۔ شاید آج کسی پر ہے اتنی بڑی مصیبت نہ آئی جتنی اس پر آئی۔ اور وہ چھٹے باب کے اندر کہتا اگر میرا کرانا تولا جاتا ترازو کے اندر، یعنی میری سفرنگ، میری مصیبت، میرا دکھ، کہتا ہے اگر تو اس کو توڑتا ترازو کے اندر تو کہتا ہے کہ وہ سمندر کی ریت سے بھی زیادہ ہوتا۔ اتنا دکھ اس کو برداشت کرنا پڑا، اس طرح دکھ تھا، کہتا ہے وہ سمندر کی ریت سے بھی زیادہ۔ سمندر کی ریت کتنی ہے؟ آج تک اس سے گھر تعمیر ہو رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرا دکھ اتنا بڑا، شاید آج کسی کو اس دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سارا بزنس ایک دن میں ختم، مال و متاع ایک دن میں ختم، ساری جائیداد ایک دن میں ختم، اور 10 کے 10 بچے بھی ایک دن میں ختم۔ تو بیوی کہتی ہے کہ لعنت کر خدا پر۔ کئی ایسی بھی ہوتی ہے نا، احمد ایوب کی بیوی کی طرح بے وقوف تھا، اور جب مشکل آتی تو وہ پتہ نہیں کیا کیا خدا کے خلاف بھی کہنا شروع کر دیتا تھا، منہ سے ایسے جملے نکالنا شروع کر دیتا، اور جو کچھ مرضی غلط ملت آتا ہے۔ ایوب کی وائف نے بھی اس کو یہی کہا، کہتے اتنی مصیبت، اتنا دکھ، کس خدا کی عبادت کرتا ہے؟ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ کیا ہم خدا کی یاد سے سکھ پائیں تو دکھ؟ ہاں بھئی، خدا جو سکھ دے رہا ہے، اس نے اتنی زندگی سکھ دی ہے، تو آج اگر دکھ ہے تو کیا ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیں؟ کیا اس کا انکار کریں؟ کیا اس سے دور ہو جائیں؟ اس کی تکفیر کریں؟ ہرگز نہیں۔ اور بائبل پڑھ لیجیے، اس کا یہ ایمان تھا تو خدا نے اس کو پھر ڈبل برکت دی نا، ڈبل دونا، سب کچھ ڈبل کر دیا خدا نے۔ بھئی مصیبت آئی نا، بچے، برکتیں، سب کچھ ڈبل، یا تو ہم کچھ برداشت نہیں کرتے، سہتے نہیں، بہت اچھا نہیں لگتا، گھبرا جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر، ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا۔ ایوب کے صبر کا حال تو تم نے سنا ہی ہوگا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ جب خدا کا اس پر بے حد ترس ظاہر ہوا تو پھر خدا نے اس کو کس طرح برکت دی۔ اس لیے ان سارے حالات کے اندر ہم نے ایک مثبت رویہ دکھانا ہے، ایک مسیح کے طور پر، مسیح کے لوگوں کے طور پر، مسیح کے شاگردوں کے طور پر۔ اور مسیح نے تو یاد تک کہا اگر تو میرا شاگرد بننا چاہتا ہے، ایک آیا نا، وہ کہتا ہے خدا میں بھی تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں، پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، لومڑیوں کے بھاٹ ہوتی ہیں، اپنی عادت کے ساتھ ڈرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور لکھا اگر تو میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی جان سے دشمنی، اگر کوئی بہن بھائی ماں باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو کہا میرے لائق کو نہیں ہے، سفرنگ دکھ۔ اور لکھا اگر تو میرے پیچھے آنا چاہے ہر روز سلیب اٹھائے، ڈیلی ہر روز سلیب اٹھائے، پھر میرے پیچھے ہو جائے، پھر میرے ساتھ چلے، ہر روز
اپنی صلیب کو اٹھائے وہ گھبرا نہ جائے ہر روز ڈیلی. تو آپ دیکھیں صلیب اٹھانا کیا ہے. آپ سب اس کے معنی سمجھتے ہیں کیا ہے صلیب اٹھانا, کہ میں نے صلیب اٹھائی. پال کہتا ہے کہ میں ہر روز مرتا ہوں, ہر روز ڈیلی میں مرتا ہوں. ہر روز صلیب ہمارے کندھوں پہ نظر آئے کہ اس کے کندھوں کے اوپر ایک صلیب ہے. مصیب والی نہیں, وہ تو اسے اٹھا لی ہماری صلیب, دکھوں کی صلیب, ایک مسیح کی صلیب. مسیح نے ایک دفعہ اٹھائی, ہمیں ہر روز اٹھانی ہے. وہ اس نے دکھ ہمارے سب کچھ برداشت کیا اور ہم نے اس صلیب کو اٹھا کر جانا ہے. آمین. تو یہ ہے جی فائٹ ود سفرنگ, دکھوں سے لڑائی. اور یہ جو دوسرا حوالہ میں نے پطرس کے پہلے خط میں سے پڑھا ہے, اب وہاں پر پڑھ لیجیے. لکھا ہے کہ اگرچہ چند روز کے لیے, تسلی کی بات ہے کہ یہ چند روز کے لیے, یہ لمبی نہیں. دکھ کوئی بھی ہے وہ چند روز کے لیے, یہ بڑے تسلی بخش الفاظ ہیں. وہ چند روز کے لیے بھائی. اسی خداوند جب لازر کو زندہ کرنے جا رہے تھے تو شاگردوں نے کہا بھی تو تجھے وہ مار دینا چاہتے تھے تو پھر ادھر جاتا ہے. کرائسٹ نے کہا کہ کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے, یعنی ہر گھنٹے کے اندر بھائی چینج ہوتی, سوچ تھنکنگ چینج ہو جاتی. تو سفرنگ ہماری جو کچھ بھی ہے یہ چند روز کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے, یہ مسلسل نہیں ہے. اور لکھا ہے ضرورت کی وجہ سے ہے. آگے لکھا کہا کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان. اب یہ ہے ایک ایمان جو آزمایا جائے. لکھا کہ مسیح کے ظہور کے وقت تعریف, جلال اور اس سب کا باعث ٹھہرے. تو کیا مطلب ہے کہ مسیح کی آمد کے اوپر ایمان کی تعریف کی جائے. اور آپ دیکھیں پطرس جب ان کو لکھتا ہے تو کہتا ہے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو. اب وہ خوشی منا رہے تھے, وہ دکھوں کے اندر بھی خوش تھے, وہ مشکل و مصیبتوں کے اندر بھی خوش. اور یہی کہتا ہے ہر وقت خوش رہو, پھر کہتا خوش رہو, دکھوں کے اندر بھی خوش. کہتا ہے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو کیونکہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو فانی سونے چاندی سے بہت قیمتی ہے. آپ کے پاس جو ایمان ہے this is precious one, یہ قیمتی ایمان ہے, سونے سے قیمتی ہے, چاندی سے قیمتی ہے. اس قدر یہ قیمتی, اس ایمان کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بھی عزیز نہیں سمجھا. وہ کہتے تھے یہ قیمتی ہے ایمان, توکل, آس, امید. کہتے تھے یہ قیمتی چیز ہے ہمارے لیے. اور انہوں نے پھر ایمان اپنے کو محفوظ رکھا. اور بھی کہتا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا, میں اچھی خوشی لڑا. اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں اسکندر ٹھٹیرے نے مجھ سے کیا کیا زیادتیاں کی, اس کے خلاف جھوٹی گواہیاں دی. وہ یاد کرتا ہے کہ اسکندر ٹھٹیرے نے میرے ساتھ یہ کیا ہو, اینڈ پر یاد کرتا ہے ساری باتوں کو. اور کہتا ہے تم نے دکھوں کی کھکیر اٹھائی, یعنی بہت بڑے دکھ. اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, یہ سب کچھ انہوں نے سہا مسیح کے نام کی خاطر. سبب کیا, وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ تمہارے پاس دائمی جلال, عزت اور پھر دائمی میراث, ابدی میراث رکھی ہوئی ہے. میرے اور آپ کے لیے ایک میراث ہے. ابراہم ان کو اس میراث کے بارے میں پتا تھا, اس لیے ان کی نگاہ اس پر لگی رہتی تھی. اور پطرس کے خط میں جو میں نے پڑھا تو لکھا, وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نبیوں نے اس نجات کی بڑی تحقیق اور تفتیش کی جو تم پر ظاہر ہونے والا تھا. اور آگے لکھا پیشتر سے ان دکھوں کے بارے میں مسیح کا روح نبیوں کے ذریعے سے بولتا تھا. اور مسیح کے تعلق سے سنیے دو باتیں لکھی ہیں. پیشتر سے وہ مسیح کے دکھوں, اور آگے لکھا ہے ان دکھوں کے بعد اس کے جلال کی گواہی دیتے تھے. سارے نبی
اس کے دکھوں کے بارے میں گواہی دیتے رہے۔ اب دیکھیں جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ماننے والے ہیں، جو خدا کا بیٹا، اور بائبل کیا کہتی سب نبی اس کے دکھوں، اور دوسری بات اس کے جلال کی، حالانکہ وہ معدل مسیح یعنی کنگ ہے، بادشاہ ہے، اسرائیل کا مسیح ہے۔ اب یہ بیت آپ نے سننا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، مسیح کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ تو بائبل کہتی کہ نبیوں نے، جتنے نبی آئے، کہتے وہ تحقیق و تفتیش کرتے تھے، اور خدا کا روح ان کے ذریعے سے یہ کہلواتا تھا، کیا خدا کا روح کہلواتا تھا کہ وہ اس کے دکھوں کے بارے میں اور دکھوں کے بعد جلال کے بارے میں، یہ دو باتیں صرف دیکھی نبی جو بیان کرتے تھے اس کے بارے میں، مسیح کے تعلق سے دکھوں اور جلال۔ حالانکہ میں نے بتایا کہ وہ ہے بادشاہ، کنگ ہے، مسیح ہے، اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ڈاکو نے یہی کہا ہے بادشاہ، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے، وہ جانتے نہیں کہ بادشاہ، تو نبی اس کی بادشاہی کی بات نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں اس کے دکھوں کی اور اس کے جلال کی۔ تو میں نے بتایا کہ ایوب کا دکھ وہ بہت بڑا تھا، دنیا میں شاید اس کی مانند کسی نے دکھ نہ تھا، لیکن مسیح کا دکھ اس کے بارے اس سے بھی بہت بڑا، نبی اس کے دکھوں کی بابت بیان کرتے تھے اور جلال کے بارے میں نے بتایا ہے وہ کنگ، بادشاہ ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ دکھ اٹھائے گا، ہاللیلویا۔ دنیا کا کوئی بادشاہ دکھ نہیں اٹھاتا، دکھ اٹھانا پریشان نہیں کرتے، لیکن وہ خوشی سے اٹھائے گا دکھ، وہ اس کے دکھوں اور جلال کے بارے میں بات کرتے۔ تو آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے فرشتے بھی ان باتوں پر نظر کرنے کے مشتاق تھے، فرشتے بھی وہ مشتاق تھے ان باتوں کے کہ ایک بادشاہ دکھ اٹھائے، وہ مشتاق تھے۔ اور لکھا ہے غور سے دیکھ لیں، غور سے۔ تو کیا مسیح کے وہ دکھوں کو دیکھتے فرشتے تو میرے اور آپ کے نہیں دیکھتے؟ بائبل میں لکھا ہے جب کہ گواہوں کا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ایک بڑے گواہوں کا بادل، آسمانوں پر فرشتگان اور مقدسین واچ کرتے ہیں، ہمیں ایمانداروں کو دیکھتے ہیں۔ اور مسیح خداوند نے کہا خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو کچھ نہ کہنا، برا نہ کہنا۔ آگے لکھا کیونکہ ان کے فرشتے میرے باپ کا منہ دیکھتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ اگر مسیح کے دکھوں کے بارے میں، اس کے سفرنگ کے بارے میں فرشتگان دیکھتے تھے تو ہمارے بارے میں نہیں دیکھتے۔ ایک گواہوں کا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، وہ واچ کرتے دیکھتے ہیں ہماری لائف کیسی ہے، دکھوں کے اندر ہمارا کتنا ایسا رویہ ہے، کیا ہم کہتے ہیں، کیا ہم بولتے ہیں۔ وہ مسیح کو دیکھتے تو ہمیں بھی دیکھتے، زمین کہ کیسا ہی کا چال چلن رویہ، چال ڈال ہے ایمان میں کیسے۔ یہ بھید ہے آج کا۔ فرشتے بھی نظر کرنے کے مشتاق تھے اس نجات کے بارے میں، مسیح کی سفرنگ کے بارے میں۔ اور سنیے بھید کی بات، صرف سفرنگ نہیں ہے بلکہ جلال بھی ہے مسیح کے لیے۔ گلوریفیکیشن، جلال صرف سفرنگ نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ پھر جب دکھ اٹھاتا ہے لکھا کہ باپ کے داہنے ہاتھ سے اللہ، ایسا لکھا سب کچھ اس کے پاؤں تلے آنا ضروری ہے۔ اور جب وہ بیٹھ گیا تو لکھا خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور لکھا تم میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے سارے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ تو یہ سب دشمن ہیں، ابلیس دشمن کے طور پر، اور مسیح خدا نے اس کی کھوپڑی کو کچلا، اسے سر کو پاش کیا، تماشا بنایا اس کا صلیب کے اوپر۔
تو آج میرے اور آپ کے لیے بھی چیلنج ہے. اور اس سے دوسرا حوالہ جو میں نے پڑھا آپ کو لکھا ہے کہ اب تھوڑی مدت باقی ہے, تھوڑی مدت, اور وہ آپ تم کو لکھا کہ تھوڑا سا دکھ اٹھانے کے بعد قائم کرے گا, مضبوط کرے گا, وہ ہمیں مضبوط کرے گا, قائم کرے گا, محفوظ رکھے گا ان دکھوں کے اندر بھی. اسے یاد رکھے کہ یہ فائٹ ہے ہماری. سمرنا کی کلیسیا آپ پڑھیے وہاں پر اس کو لکھا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوئے میں جانتا ہوں. یہ ایک بڑی خوشی کی بات کہ وہ سب کچھ جانتا, ہمارے دکھوں کو جانتا, اور نہ صرف جانتا بلکہ بائبل میں پڑھ لیجیے لکھا ہے کہ وہ ان کے سب دکھوں میں ان کے ساتھ دکھی ہوا. کیا آپ بچوں کو دکھ دے کر وہ خوش ہوتا ہے؟ نہیں. آپ اپنے بچوں کو کسی کو اس کو تنبیہ کر کے دکھ دیتے تو کیا آپ خوشی سے دیتے؟ بولیے نہیں. کون سا باپ جو اپنے بچوں کو تنبیہ نہیں کرتا؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ بچہ میرا ٹھیک ہو جائے, یہ ذرا ٹھیک ہو جائے, اس کے اندر یہ کمزوری ہے, یہ ٹھیک ہو جائے. جب جسمانی باپ یہ کرتے ہیں تو لکھا کہ تمہارا آسمانی باپ کیوں نہ کرے گا. اور آگے لکھا پھر اگر تم اس تنبیہ میں شریک نہ ہوئے تو پڑھ لیجیے لکھا تم حرام زادے ٹھہرے. اس تنبیہ کے اندر جو ایک باپ بچوں کو کرتا ہے کوئی نہیں برداشت کرتا, وہ کہتا ہے میرے بچے, سیدھی بات. اس کہہ کے وہ اس تنبیہ کو سہتے آخری بات عیسائی 48 آپ پڑھ لیجیے 48 کے اندر 40 کے اندر آپ پڑھ لیجیے. 48 باب کے اندر لکھا ہے چاندی 7 ٹائم کیا چاندی کو نکالا پھر وہ خالص خدا میں نے چاندی کی مانے تم کو اسی تھالی کے اندر اور آگے کیا وجہ ہے صاف کرنا چاہتا ہے. کیوں صاف کرنا چاہتا ہے؟ کیوں مصیبتوں کو گزارنا ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ اپنا شوق کسی اور کے لیے نہیں رکھتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ خدا ہے اور ساری عزت تعریف کہ وہ لائق ہے, اور جب کوئی اس کو وہ ٹھیک طور پر جلال نہیں دیتا جس کی وہ جو اس کی شان کے شایان ہے, جو اس کی عزت نہیں کرتے, اس کے جلال کو نہیں پہچانتے, کہتے ہیں میں نے پھر اس کو مصیبت کی کٹھالی کے اندر صاف کیا, کیونکہ وہ سمجھ نہیں ہے اس بات کو. یہ سوالے کو میں پڑھنا چاہتا ہوں, بہت خوبصورت الفاظ ہیں. 48واں چیپٹر یسایہ کی کتاب. اب یہ غور کرنا ہے آپ نے اس پر. 9ویں آیت 48 میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کاٹ نہ ڈالوں. دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں. میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا. میں نے اپنی خاطر, خدا کیا کہتے ہیں, میں نے اپنی خاطر تجھے صاف کیا. میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا. میں نے اپنی خاطر, ہاں اپنی خاطر یہ کام کیا کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو. میں تو اپنی شوکت دوسرے کو نہیں دینے گا. اب کیا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے اپنے نام کی خاطر تجھے صاف کیا, میں اپنی شوکت کسی اور کو نہیں دینے گا.
کیا وجہ ہے کہ تو عزت کا برتن بن جائے؟ اس لیے میں نے مصیبت کی کٹالی میں سے تجھے گزارا ہے کہ تو عزت کا برتن نہیں ہے، تو میرے لیے بےعزتی کا برتن بنا ہوا ہے۔ اور میں کیا تجھے نہ کروں؟ میں نے تجھے اپنا بیٹا بنایا ہے، فرزند بنایا ہے، تم نے اپنے نام سے نامزد کیا ہے، اور اس کی کتاب میں پڑھ لیجیے لکھا ہے کہ میں کیوں تجھ سے دستبردار ہو جاؤں۔ آگے خدا کہتا ہے میرا دل میرے اندر پیچ کھاتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، میں بڑا پدر عزت کے برتن نہیں۔ خدا کہتا ہے پھر میں تجھے بھائی گزاروں گا، مصیبت کی کٹالی میں سے گزاروں گا۔ کہتا اپنے نام کی خاطر، کیوں تیرے وسیلے سے کسی اور کو جلال ملے، پلیز کیوں تیری زندگی سے جو ہے وہ خوش ہو، لائف میری زندگی میری بیٹا تو میرا۔ خدا کہتا پھر میں اپنے نام کی خاطر، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جسے وہ بیٹا بناتا ہے اسے کبھی بھی کرتا ہے، جسے بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی بناتا ہے، وہ کوڑوں سے کبھی سے پاک صاف کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا میں اور آپ عزت کے برتن بن جائیں؟ اگر تو عزت کے برتن ہیں تو خدا کا شکر ادا کیا، اگر کہیں نہ کہیں میل کچیل ہے، وہ برتن ہے جو باہر گلیوں کے اندر روندا جاتا ہے، تو بھائی وہ صاف کرے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، وہ معاف نہیں کرے گا، وہ ضرور مصیبت میں سے گزارے گا۔ اور اسرائیل کو اس نے گزارا مصیبت میں سے، اور اتنی مصیبت 70 سال تک اسیری کے اندر وہ رہے، غلامی کے اندر بسر کی زمین۔ کیوں؟ وہ عزت کے برتن نہیں تھے بنے۔ خدا نے کہا بھئی اب میں اپنے نام کی خاطر، میں کیوں میری شوقت کسی اور کے لیے ہو، میں اپنے نام کی خاطر یہ کروں گا، اور تجھے مصیبت کی کٹالی میں سے گزار کر کامل کروں گا۔ یاد رکھیں یہ ہمارا جو ایمان ہے، یہ خدا چاہتا ہے کہ وہ نظر آئے، ہمارے ایمان سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ ہمیں عزت کا برتن بننا ہے، صفائی ستھرائی ہوتی رہے، مزید اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے آنا ہے، نہیں ہے تو پھر وہ خود کو کرے گا۔ کہتے ہیں میں مصیبت میں سے گزار کر، دکھوں میں سے گزار کر، اس سے میں اور آپ گزرے بھی، اور میرے سامنے جلال میراث ہے، امید ہے، آسمان کی بادشاہی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ یہ تو دکھ تھوڑے دن کے لیے، وہ تبدیل کرتا ہے بیٹوں کی طرح، جیسے جسے فرزند بناتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے تاکہ ہم زندگی میں داخل ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زندگی کے اندر داخل ہوں۔ اس سے اسی زندگی کرسچن لائف۔ کسی نے کہا کہ مردہ مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کے بہاؤ کی طرف جاتی ہیں، ادھر سے پانی آ رہا ہے اور جو ڈیڈ فش ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں، لیکن جو زندہ ہے وہ پانی کے خلاف جو ہے وہ تیرنا شروع کرتے ہیں۔ میں اور آپ زندہ ہیں، موت میں سے نکل گئے، ڈیڈ کے زندہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر خدا کا روح ہے، خدا کا بیٹا ہمارے اندر رہتا ہے، زندگی ہمارے اندر ہے۔ اس لیے میں اور آپ دنیا کے خلاف سفرنگ، دکھ و مشکلات سب میں سے اس کے بہاؤ کے خلاف ہم نے بڑھنا اور دکھانا ہے کہ ہم اس کے فرزند ہیں، اور وہ اپنے فرزندوں سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، خالص کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کی میل کو چیل کو دور کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم جب آئے ہوئے تو ہم اس کے جلال میں شریک ہوں اور ہمارے ایمان کی تعریف کی جائے۔ خدا ہم اسلام کو